کل قرآن پاک کی آیت سے ہم نے 4 فرض وضو کے سیکھے تھے۔ ایمانداروں کو فرمایا جا رہا ہے کہ اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب آپ نماز کا ارادہ کرو، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کا ارادہ گھر سے کرنا بہت نفع بخش ہے۔ قمتم کا لفظ اردتم کے لیے استعمال نہیں ہوتا عموماً، یہاں قمتم جب کھڑا ہوتا ہے آدمی تو اس میں اس کی طاقت لگتی ہے، جسمانی قوت کے ساتھ اور ذہنی سوچ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہونا اور گھر سے کھڑا ہونا، جس کے بعد ہر قدم پر وضو کر کے آدمی آتا ہے تو ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ جھڑتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں حدیث پاک میں۔ اور پھر سب سے پہلے یہ گھر کا عمل ہے، سب سے پہلے منہ دھونا ہے، پھر فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دونوں کوہنیوں سمیت۔ یہاں إِلَى الْمَرَافِقِ مع المرافق ہے، یعنی کوہنیاں دھونے میں شامل ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، یہاں با جارہ جو ہے طبیعت کی ہے، بازیت کی ہے، بعض سر کا مسح کرو، یعنی سر کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ اس کا باز ہے۔ اور فرمایا کہ وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں کو دھو، پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ یہ جو گمراہ ہیں، رافضی ہیں، شیعہ ہیں، مرزائی ہیں، یہ پاؤں کو نہیں دھوتے، جرابوں پر ہاتھ ذرا سا مل لیتے ہیں، اور وہ بھی یہ پہلے اوپر وضو کرنے کے بجائے پہلے پاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو قرآن پاک کی اس ترتیب جو کہ واجب ہے اسی پر عمل کرنا، پہلے منہ دھونا ہے، پھر ہاتھ دھونے ہیں کوہنیوں سمیت، اور پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر پاؤں دھونے ہیں۔ تو کل ہم نے چہرے کے دھونے میں یہ بتایا تھا کہ چہرہ جو بھی ہے اس میں منہ کا جو خالی حصہ ہے اندر خلق تک، جہاں تک پانی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں ہم، تکلف کے ساتھ جو غسل کیا جاتا ہے فرض غسل اس میں پہنچایا جائے گا، اور بغیر تکلف کے خلق تک پہنچانا جتنا پہنچا سکتے ہیں یہ اس میں چہرے کے دھونے میں فرائض میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ناک کے اندر پانی ہے تو ایک دفعہ پانی ناک کے اندر ڈال کر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھنگلی کے ساتھ ناک کے اندر اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر رینٹ وغیرہ، اس کو رینٹ کہتے ہیں، جو نزلہ وغیرہ جمع ہوتا ہے اس کو ہٹانا ضروری ہے، اگر نہیں ہٹے گا تو وضو نہیں ہوگا جہاں تک کہ یہ ممکن ہے۔ تو یہ اور داڑھی بھی چہرے کے اندر شامل ہے۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایسے چلو کر کے آپ نے ایسے کر کے پہلے داڑھی کو پانی میں ڈبویا، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے چلو لے کر اس کو ملا، اور بائیں ہاتھ سے ادھر چلو لے کر ایسے داڑھی کو ملا اچھی طریقے سے، پھر ایک دفعہ چہرے پر پانی ڈال کر پورے چہرے کو ملا، تاکہ بعد میں جو اس فرض کے تکمیل کے لیے سنت ہے 3 دفعہ پانی ڈالنا، اس میں ملنا نہ پڑے، اور ہاتھ اوپر سے نیچے آئے، نیچے سے اوپر جانے سے ماء مستعمل ہو جاتا ہے، اس لیے احتیاط ہونی چاہیے کہ 3 دفعہ جب پانی ڈالا جاتا ہے چہرے کو پہلے مل کر اس کو دھو کر، اس کے بعد 3 دفعہ جو پانی ڈالا جاتا ہے سنت کا، اس پانی میں ہاتھ نیچے سے اوپر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اوپر سے نیچے تو ہاتھ آتا ہے اور وہ وضو ہوتا ہے، نیچے سے اوپر جو ہاتھ جاتا ہے تو وہ گناہ جو فرمایا نکلتے ہیں وہ ہاتھ کے ساتھ لگتے ہیں، اس کو دوبارہ چہرے پہ نہیں ملنا۔ یہ بڑے باریک قسم کے مسائل ہیں، فقہا نے پوری تفصیل کی ہے اس آدمی کے لیے جو الگ سے ڈرتا ہے اور وہ پرہیزگاری میں بڑا باریکی سے چلتا ہے۔ تو چہرے کی حد میں نے بتائی تھی کہ یہ پیشانی کے بالوں سے سیدھے آپ چلے آئیں، یہ جو بعض لوگوں کے یہ خط سے ہوتے ہیں اوپر گئے ہوتے ہیں، یہ دونوں ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے نیچے ٹھوڑی کے نیچے ایک ہڈی ہے جو اوپر نیچے جاتی ہے، اس کو حنجرہ کی ہڈی کہتے ہیں، یہاں تک دھونا یہ فرض ہے۔ یہ کل ہم نے سیکھا تھا۔ اس کے بعد جو سنت میں پہلے ہاتھ دھونے ہیں، ابھی ہم اس سے بات نہیں کر رہے۔ جب ہاتھ فرض کے لیے ہم دھوئیں گے
تو وہ ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئیں گے، کوہنیاں دھونے میں شامل ہوگی۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا، کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ پانی ڈال کر ایک دفعہ پورا ملیں گے اچھے طریقے سے تاکہ کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد جو سنت میں ہم 3 دفعہ پانی پکڑتے ہیں چلو میں اور ایسے اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی جلدی سے ایسے کر لیتے ہیں، وہ کوہنی تک پہنچے یا نہ پہنچے، ایسے نہیں ہے، کوہنی تک پہنچانا ہے اور پانی بہانا ہے کوہنی تک۔ یہ ہاتھ اٹھا کر کوہنی تک پانی 3 دفعہ بہایا، یہ سنت ہے۔ اور اس طریقے سے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں پر ڈال کر اوپر سے نیچے وقت گزارتے ہیں ہم۔ جو سنت میں ہے وہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چلو پہلے آپ کو عجیب سا لگے گا، اس کے بعد آپ کو عجیب نہیں لگے گا، بلکہ اس کو بغیر آپ کریں گے۔ سنت کی یہ علامت ہے کہ سنت کے مطابق جو چیز ہوتی ہے دوسری دفعہ اس کے خلاف کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے فطرتی طور پر۔ تو آپ بائیں ہاتھ کے چلو کو پانی لے کر ایسے کریں گے، جلدی نہیں کرنی، بڑے آرام سے کرنا ہے۔ یہ 3 دفعہ بعد میں سنت میں بتاؤں گا، لیکن کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اور دھونے کے لیے یہ پہلے ملنا اور اس کے بعد یہ 3 دفعہ پانی۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے مطابق آج میں ٹوٹی پر بٹھا کر بھی ارادہ ہے میرا کہ وضو پاس کھڑے ہو کر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وآلہ بیت ذریات اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔